اب خواب سے چونک وقت بیداری ہے، اب خواب سے چونک وقت بیداری ہے، بیزاد سفر کوچ کی تیاری ہے، مر مر کے مسافر پہنچتے وہاں تک، یہ قبر کی منزل بھی بہت بھاری ہے، اب خواب سے چونک رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، لاش اکبر پہ یہ کہتی وہ بازاری آئی، اٹھ میرے لال یہ مشتاق تمہاری آئی، دیکھو کس شان سے اماں یہ تمہاری آئی، نہ تو ہودج ہے نہ محمل نہ ہماری، بیٹا سر کھلے بلوے میں ہے ماں کی سواری آئی، تم کو 18 برس پالا تھا کر کے محنت، صدقے کی تم پہ سے کل میں نے جہاں کی دولت، جی میں کہتی بڑی دی ہے خدا نے دولت، کام آئے گا جو ہوگا وقت آفات، آئی آفت تو گلا اپنا کٹایا تم نے، خود مصیبت سے چھوٹے ماں کو پھنسایا تو نے، رن میں جب بانوے بے کس کی سواری آئی، رن میں دو قلب
تڑپنے لگے ایک تیر کے ساتھ، رن میں دو قلب تڑپنے لگے ایک تیر کے ساتھ، بازوے شاہ چھدا گردن بے شیر کے ساتھ، دفن اصغر ہوئے شہ جھاڑ کے دامن اٹھے، ماں کی ہر دفن مرادیں ہوئیں بے شیر کے ساتھ، دیکھ خط شاہ کا قاصد سے یہ بولی صغرا، دل تڑپتا ہوا لے جا میری تحریر کے ساتھ، راہ میں چلنے سے عابد نے جو ایزا پائی، آبلے پاؤں کے رونے لگے زنجیر کے ساتھ، رن میں دو قلب دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش، فرزند فاطمہ کو پسر کی تلاش، داغ جگر میں ناخن غم کی خراش، سنگ علام سے شیشہ دل پاش پاش، بانوں کو غم ہے اہل حرم درد مند، ہے پسر کے گھر میں صدائے بلند، چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کی دھار، اے نور چشم آنکھوں کے تارے کی دھار، اے میری زندگی کے سہارے کی دھار، پہنچا کے مجھ کو گور کنارے کی دھار، اندھیر ہے کہ گود کے پالوں سے چھوٹ، منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھوٹ، روٹھے ہو کس لیے علی اکبر جواب، صدقے ہو باپ اے میرے دل بھر جواب، اے میرے ہم شبیہ پیامبر جواب، تم سے بچھڑ کے زی تو کیوں کر جواب، جو راہ ہے تمہاری
وہی اپنی راہ، لازم ہے رحم باقی حالت تباہ، میں کس سے پوچھوں کون تمہارا پتہ، یہ بے کسو غریب مسافر کی دار، قسمت میں میری ٹھوکریں لکھی ہے ہائے، اے زندگی سے کاش خدا مجھ کو بھی اندھیر ہے کہ گود کے پالوں سے چھوڑ منزل پہ آ کے قافلے والوں سے چھوڑ اے عرض کربلا میرا دل بھر کی دار، اے دشت نینوا مہ انور کی دار، مقتل سے ہم شبیہ ہیں پیغمبر کی دار، اے نہر القمہ علی اکبر کی دار، نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش، بتلا مجھے میرے در یکتا کی لاش، اب ہاتھ بھی پکڑ کے اٹھاتا نہیں، رونے پہ میرے رحم بھی کھاتا نہیں، کوئی یوسف کی میرے شکل دکھاتا نہیں، بیٹا تمہاری لاش بتاتا نہیں، حالت ہماری کیا ہے یہ دیکھیے آپ، تم کو خیال ہوگا خبر لینا باپ، اے فوج ظلم بانوں کے دل بھر کو کیا، بے کس کو تاشنا کام کو بے پر کو کیا، اے ظالم و شبیہ پیغمبر کو کیا، ملتا نہیں میرے علی اکبر کو کیا، للہ دو پتا کے بھٹکتے ہیں راہ، شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ، شاید گرا دیا میرے یوسف کو چاہ، دشت بلا میں گم علی اکبر کی لاش ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فآبین ان یحملنها واشفقنا منها وحملها الانسان
انہ کان ظلوما جہولا۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم علی عباس شبریز ابن احمد حیدر مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، ایصال ثواب کی غرض سے بس حکم کے تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس کائنات کی سب سے بہترین کتاب اور سب سے نایاب کتاب قرآن مجید، جس کی ایک بہترین آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس امانت کو لینے سے انکار کر دیا، اور اس کا بار انسان نے اٹھا لیا، اور انسان ظلوماً جہولا، اور وہ ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ بہترین آیت ہے جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ وہ اپنی امانت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس آیت میں بہت تفصیلی بحث ہے کہ یہاں امانت سے مراد کیا ہے، امانت کسے کہتے ہیں، وہ کون سی امانت تھی جسے پروردگار عالم نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور سب نے اس کا بھار اٹھانے سے انکار کر دیا، یعنی اس کا بھار اٹھانے کی ان کے اندر سکت نہیں تھی۔ عزیزوں، یہ بہت تفصیل طلب آیت ہے، علماء نے اس آیت کی بہت تفسیر بیان کی ہے، یہ کون سی امانت تھی، وہ کیا چیز تھی، اور کس عالم میں، کس زمان و مکان میں یہ بحث ہوئی۔ یہاں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ جب امام علی علیہ السلام کی زندگی میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اس نماز کے وقت آنے سے پہلے جیسی نماز کا وقت داخل ہوتا تھا، امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، اور لوگ جب پوچھتے تھے ان سے کہ مولا یہ نماز کے وقت آپ کے چہرے کا رنگ بدل کیوں جاتا ہے، متغیر کیوں ہو جاتا ہے، تو امام فرماتے تھے کہ پروردگار عالم کی امانت کی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے۔ عزیزوں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز اور تمام احکام شریعت، یہ تمام احکام شریعت جو انسان پر عائد کیے گئے ہیں، اس کی زندگی میں شامل کیے گئے ہیں، یہ تمام احکام شریعت اس اللہ کی امانت ہے، اور خود یہ انسان، اس انسان کا جو وجود ہے، یہ خود اس ذات پروردگار عالم کی امانت ہے۔
یہ جو انسان ہے، انسان کا وجود ہے، یہ جو جسم انسانی ہے، یہ روح انسانی ہے، اسے پروردگار عالم نے جب بنایا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، انا خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے معنی یہ انسان کا پورا وجود امانت الہی ہے۔ عزیزوں، علماء نے امانت کی قسمیں بیان کی ہیں، جس میں سے سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے امانت خدا، اور دوسری چیز ہے امانت رسول، پھر ہے لوگوں کی امانت۔ امانت خدا جو پہلی قسم ہے، اس میں سب سے بڑی امانت خود انسان کا وجود ہے، اس لیے کہ عزیزوں آپ خود اقرار کرتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی اس دنیا سے گزر جاتا ہے، تو ہم خود اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس ذات پروردگار عالم کی امانت ہیں، اور امانت کا قانون یہ ہوتا ہے کہ امانت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، شرافت کا یہ تقاضا ہے، اخلاق کا تقاضا یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امانت کسے کہتے ہیں، امانت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ کوئی چیز میری ہے، میں نے آپ کو دیا ہے، اور وہ آپ نے اگر ہو بہو مجھے واپس نہیں کیا ہے تو گویا آپ نے اس میں خیانت کی ہے، اور میں نے کچھ وقت کے لیے دیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں دیا ہے، تو آپ کو اسے واپس کرنا ہے۔ یہ ہے امانت کے ڈیفینیشن۔ تو یہ انسان جو پورا وجود انسانی ہے، یہ خود اللہ کی امانت ہے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر عزیزوں، کہ انسان وجود میں آیا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور کوئی بھی چیز وجود میں آتی ہے، میں مثال بیان کر دوں کہ فلسفی میں، فلسفے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ پورا ایک چیپٹر ہے علت اور معلول کا چیپٹر، کہ کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے، چاہے وہ انسان وجود میں آئے، چاہے وہ مکان وجود میں آئے، چاہے مسجد وجود میں آئے، کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے، ایگزسٹنس میں آتی ہے، تو اس کے 4 کاز ہوتے ہیں، 4 علت ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ اس علت کو کہتے ہیں کاز، اور اس کاز کی وجہ سے، اس علت کی وجہ سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے کہتے ہیں معلول، اسے کہتے ہیں معلول۔ علت یعنی کاز، اور جو چیز وجود میں آئی ہے اسے کہتے ہیں معلول۔ تو کوئی بھی چیز جب ایگزسٹنس میں آتی ہے تو فلسفی کے اکارڈنگ اس کی 4 علت ہوتی ہے، 4 کاز ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد وجود میں آئی تو اس کا 4 کاز ہوگا، مکان وجود میں آیا تو اس کا 4 کاز ہوگا، انسان وجود میں آیا تو اس کے بھی 4 کاز ہوں گے، اور اس کاز کو فلسفے میں علت کہتے ہیں۔ اور یہ 4 کاز کون کون سے ہیں؟ پہلی جو علت ہے علت فاعلی، دوسری ہے علت صوری، تیسری ہے علت مادی، اور چوتھی ہے علت غائی۔ علت فاعلی یعنی یہ فاعل سے بنا ہے، فاعل یعنی کام کرنے والا۔ علت فاعلی یعنی جو بھی چیز وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی علت فاعلی ہوگا، یعنی کوئی نہ کوئی اس کا وجود میں لانے والا ہوگا، جسے فاعل کہتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ علت فاعلی، اس کا وجود میں لانے والا ہوگا۔ دوسری چیز علت مادی، جو چیز وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی میٹیریل استعمال کیا جائے گا۔ اور تیسری چیز ہے علت صوری، تیسرا کاز، جو چیز وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی اس کی تصویر ہوگی، کوئی شکل و صورت ہوگی، کوئی اس کی ڈیزائن ہوگی۔
اور چوتھی چیز ہے علت غائی، یعنی جو چیز وجود میں آئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، ہدف ہوگا، غایت ہوگا، ڈیسٹینیشن ہوگا۔ اب مثال کے طور پر مسجد وجود میں آئی، تو اب اس مسجد کے وجود میں آنے میں بھی 4 کاز ہوں گے، کوئی نہ کوئی اس کا علت فاعلی ہوگا، علت مادی ہوگی، علت صوری ہوگی، علت غائی ہوگی۔ یعنی مسجد وجود میں اگر آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوگا، اس کا کوئی میٹیریل استعمال کیا جائے گا، اس کی کوئی ڈیزائن ہوگی، کوئی اس کا اسٹرکچر ہوگا، اور چوتھی چیز اس کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا، مقصد ہوگا، غایت ہوگا۔ یہ سب سے اہم چیز ہے علت غائی۔ مکان وجود میں آیا، اس کی بھی 4 علت ہوگی، اس کا کوئی بنانے والا ہوگا، کوئی میٹیریل استعمال کیا جائے گا، کوئی اس کی ڈیزائن ہوگی، اور اس کا ایک مقصد ہوگا کہ جس میں لوگ رہ سکیں، دھوپ سے، ہوا سے، بارش سے، طوفان سے اس کی حفاظت ہو سکے، جو لوگ اس میں رہتے ہیں، اس کا مقصد ہے مکان کا۔ مسجد وجود میں آئی، اس کا مقصد ہے، غایت ہے کہ اس میں عبادت کی جائے۔ تو عزیزوں، مثال کے طور پر مسجد وجود میں آئی تو بھی اس کا 4 کاز ہے، توجہ رکھیے گا۔ مکان وجود میں آیا، اس کا بھی 4 کاز ہے۔ لیکن عزیزوں، اگر مکان وجود میں آیا ہے تو اس کا بھی میٹیریل وہی ہے، اور مسجد جو وجود میں آئی ہے اس کا بھی میٹیریل وہی ہے۔ اینٹیں گاروں سے ہی مسجد بھی بنی ہے، اینٹیں گاروں سے ہی مکان بھی وجود میں آیا ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہی علت غائی کا فرق ہے، علت ہدف کا، مقصد دونوں کا الگ الگ ہے۔ مکان کا مقصد الگ ہے، مسجد کا مقصد الگ ہے، لیکن عزیزوں دونوں کا علت مادی ایک ہے، میٹیریل استعمال کیا گیا ہے ایک، دونوں اینٹیں گارے سے بنے ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لیکن جب مکان وجود میں آیا تو مثال کے طور پر کوئی شخص اگر وہاں گناہ کر رہا ہو اور آپ نے گزرتے ہوئے دیکھ لیا کہ کوئی شخص وہاں گناہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ سر جھکا کے وہاں سے گزر جائیں اور یہ سوچیں کہ شاید منع کرنے پر صاحب خانہ ناراض ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا انسان کا فرض ہے، لیکن چونکہ زمانہ اس قدر پرآشوب ہو چکا ہے کہ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے تو وہ پلٹ کے آپ کو نہ جانے کیا کیا جواب دے سکتا ہے۔ یہ خیال انسان کے دل میں آ سکتا ہے اور وہ سر جھکا کے وہاں سے گزر سکتا ہے، مکان میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہے۔ لیکن عزیزوں، انہی اینٹیں گارے سے مسجد وجود میں آئی ہے۔ اب اگر آپ مسجد سے گزر رہے ہوں اور خدا نخواستہ اگر کوئی انسان اس مسجد میں گناہ کرتا ہوا پایا جائے تو آپ فوراً وہاں ٹھہر جائیں گے، اسے روکیں گے، اسے منع کریں گے کہ دیکھو یہ مسجد ہے، اس میں کوئی بھی فعل حرام انجام نہیں پا سکتا، خبردار اس مسجد میں گناہ نہ کرنا، مسجد میں کوئی فعل حرام انجام نہیں پا سکتا۔ کیوں عزیزوں؟ کیوں؟ مکان بھی اینٹیں گارے سے بنا تھا، مسجد بھی اینٹیں گارے سے بنی تھی، دونوں کا علت مادی ایک تھا، مگر دونوں کا ہدف الگ تھا، مقصد الگ تھا، دونوں کا علت غائی الگ تھا، وہ رہنے کے لیے تھا اور مسجد عبادت کے لیے تھی عزیزوں۔ اور قرآن مجید نے یہ کہہ دیا تھا ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا اگر ایک اینٹ بھی مسجد کے لیے لگا دی گئی ہے تو اب اس اینٹ کو جو مسجد میں لگا دی گئی ہے اسے نجس کرنا حرام ہے، اسے نجس کرنا حرام ہے عزیزوں۔ تو انسان آج اتنا شعور رکھتا ہے عزیزوں کہ کنہی اینٹیں گاروں کو بھی
اگر للہیت کی سند مل جائے تو انسان یہ جانتا ہے کہ ان اینٹے گاروں کو بھی ہر حرام سے، ہر نجاست سے، ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ رکھنا واجب ہے عزیزوں۔ تو بس مجھے یہی بات کہنی تھی کہ اس پوری گفتگو سے آپ اگر خلاصہ کر لیں کہ اگر کنی اینٹے گاروں کو بھی للہیت کی سند مل جائے، اس لیے کہ قرآن نے کیا کہا تھا، ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو اگر کنی اینٹے گاروں کو بھی للہیت کی سند مل جائے تو انہیں بھی ہر حرام سے، ہر گناہ سے، ہر نجاست سے پاک و پاکیزہ رکھنا واجب ہے عزیزوں۔ تو میں نے کہا تھا کہ انسان بھی اللہ کی امانت ہے۔ کیسے عزیزوں؟ آج ہر انسان اقرار کرتا ہے کہ جب اس دنیا سے کوئی گزر جاتا ہے تو بے ساختہ جو زبان پر جملے جاری ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ عزیزوں اس کے معنی یہ آیت بتا رہی ہے، انا للہ، ہم خود اقرار کر رہے ہیں کہ اس جسم انسانی کو بھی تو للہیت کی سند دے کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا اس انسان کو بھی، اپنے آپ کو بھی امانت خدا سمجھ کے ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر خطا سے، ہر حرام سے پاک و پاکیزہ رکھنا واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ، صلی اللہ محمد وآل۔ غور فرما رہے ہیں عزیزوں؟ تو یہ انسان کا پورا وجود کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے۔ پورا وجود ہے انسانی اللہ کی امانت ہے۔ اگر آپ اس ایک نقطے پر غور کریں تو یہ بہت اہم گفتگو تھی عزیزوں، کہ انسان آج یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمیں مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، مسجد کو حرام سے دور رکھنا چاہیے، مسجد کو عیب سے پاک رکھنا چاہیے، اس میں گناہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آیت ہے قرآن مجید کی، ان المساجد للہ، للہیت کی سند دی گئی ہے۔ تو اس انسان کو بھی للہیت کی سند دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت جب آئی تھی تو ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ تھی، اس لیے تو بچے کو کہا جاتا ہے کہ بچہ معصوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اب ظاہر ہے کہ وہ 14 معصومین کے درجے میں نہیں، مگر یہ جو معصوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ بچہ ابھی گناہوں سے پاک و پاکیزہ ہے، اس لیے اسے معصوم کہا جاتا ہے۔ اور وہ آیا تھا جب اللہ کی طرف سے تو ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ تھا۔ اب جب امانت دی گئی تھی تو وہ ہر خطا سے پاک تھی، مگر اس عالم مادہ میں، اس دہر میں آنے کے بعد انسان نے اپنی بدنما خواہشات کے دھبے اس پر لگا دیے، تو اب یہ امانت میں خیانت ہی کہی جائے گی۔ عزیزوں اب اس کا کیا چارہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خطا کر جاتا ہے، گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، مگر قرآن مجید نے جو راستہ بتایا ہے، اس جو جگہ جگہ گناہ سے دھبے لگ گئے ہیں، اسے پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے، اسے صاف کرنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے وہ توبہ کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ عزیزوں اگر یہ توبہ کا راستہ نہ ہوتا تو ممکن نہیں کہ کوئی انسان نجات حاصل کر سکے۔ یہ پروردگار عالم کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا تھا کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھولا ہے، ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ جناب آدم، توجہ کیجیے گا اس نقطے پہ کہ جناب آدم اور ان کی زوجہ وہاں رہ رہے ہیں
ابھی دنیا میں نہیں بھیجے گئے ہیں، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان شیطان نے انہیں آ کے وسوسہ کیا، اور اس کے بعد جس درخت سے پروردگار عالم نے منع کیا تھا اس کے قریب جانے سے، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اور بہرحال جو بھی ان سے لغزش ہوئی اسے علماء کہتے ہیں کہ وہ کوئی فعل حرام نہیں تھا، بس ایک ترک اولیٰ کا لفظ آتا ہے۔ ترک اولیٰ کے معنی کیا ہے؟ کہ بس جو منزل اولیٰ تھی وہ نہ رہی۔ جیسے یہ کہا جائے کہ بچے سے دیکھو اگر تم دوڑ کے چلو گے تو تم خود اپنا نقصان کر لو گے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ کوئی فعل حرام نہیں انجام دیا تھا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ نبی تھے، لیکن جو بھی ترک اولیٰ کا لفظ لایا جاتا ہے اس میں اس کے بعد جو پروردگار عالم نے کہا کہ اب آدم جاؤ اور زمین پر جب تک ہماری ہدایت نہ آ جائے اور زمین پہ رہو سہو، اور وہاں سے جنت سے نکال دیے گئے۔ توجہ کیجیے گا عزیزو کہ ذرا سا ترک اولیٰ کے بنا پر جناب آدم کو جنت سے نیچے زمین پہ اتار دیا گیا، ٹھیک ہے۔ شیخ بہائی کہتے ہیں، یہاں پر شیخ بہائی بہت بڑے عالم تھے، ان کا ایک شعر ہے، فارسی کے بہت عرفانی شاعر تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ شیخ بھائی کہتے ہیں، جد تو آدم بہشتش جائے بود، قدسیان کردن بہر او سجود، مذنبی مذنب برو برون خرام، کچھ اس طرح کے مفہوم ہیں۔ یعنی جو پہلا جملہ ہے جد تو آدم بہشتش جائے بود، قدسیان کردن بہر او سجود، کہتے ہیں کہ آپ کے جد آدم تھے، یعنی ہم سب سے کہہ رہے ہیں، ہم جو انسان ہیں ان سب کے جد کون ہیں؟ حضرت آدم۔ جد تو آدم بہشتش جائے بود، اور ان کی جگہ بہشت تھی۔ قدسیان کردن بہر او سجود، اور ملائکہ نے ان کا سجدہ کیا تھا۔ اللہ اکبر، غور فرما رہے ہیں آپ؟ کیا مرتبہ ہے جناب آدم کا کہ پروردگار عالم نے بنایا انہیں اور تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، اور سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ اس کے معنی مسجود ملائکہ حضرت آدم کا مرتبہ کم نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کیا کہا تھا؟ جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ شیخ بھائی کہہ رہے ہیں قدسیان کردن بہر او سجود، ملائکہ نے ان کا سجدہ کیا تھا۔ کیا مرتبہ تھا جناب آدم کا، اور ایک گناہ نہ کر دے گستندش تمام برو بیرون خرام، اور ایک گناہ بھی نہیں کیا تھا جسے گناہ کہا جائے، اس کے بعد بھی پروردگار عالم نے انہیں جنت سے باہر نکال دیا۔ پھر شیخ بھائی کہتے ہیں تو تماداری با چندین گناہ داخل جنت شوی اے روسیا۔ اس کے بعد ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں تو تماداری، اس کے بعد بھی آپ لالچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے تمام تر گناہوں سے اپنے چہرے کو سیاہ کیے ہوئے، تو تماداری با چندین گناہ داخل جنت شوی اے روسیا، تمام تر گناہوں سے اپنے چہرے کو سیاہ کیے ہوئے اس لالچ میں بیٹھے ہو کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں کہ جہاں جناب آدم کو ایک ذرا سی ترک اولیٰ کی بنیاد پر جنت سے باہر نکال دیا گیا، شیخ بھائی کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کے اپنے چہرے کو کالا کیے ہوئے، سیاہ کیے ہوئے اس لالچ میں بیٹھے ہیں کہ آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ غور فرما رہے ہیں عزیزو۔
کتنی مشکل منزل ہے یہاں اس عالم مادہ میں، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ رکھ کے گزر جانا کس قدر مشکل ہے۔ مگر عزیزو یہاں سے مایوسی نہ پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ اب کیا ہوگا۔ اگر انسان گناہ کر چکا ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اس کا باطن سیاہ ہو چکا ہے، تو اب وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، اب تو سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ مگر عزیزوں اسی ایک راستے کا نام ہے توبہ۔ پروردگار عالم نے جو راستہ کھولا ہے اس کا نام ہے توبہ، جس سے اپنے تمام گناہوں کو پاک و پاکیزہ بھی کر سکتا ہے، اور اس اللہ کی امانت کو جہاں جگہ جگہ گناہوں سے داغ دھبے لگ گئے ہیں، شرمندگی اور پشیمانی کے آنسوؤں سے اسے دھو سکتا ہے، اور پھر وہ پاک و پاکیزہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سچی توبہ کرنے کے بعد انسان ایسے ہی پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے پہلے گناہ نہیں کیا تھا۔ عزیزوں گناہ کا ہو جانا جہالت میں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بار بار اس کا اصرار کرنا ایک الگ مسئلہ ہے۔ توبہ کے معنی بتائے گئے ہیں، العزم علی ترک العود، پکا ارادہ کرنا کہ اب اس گناہ کی طرف پلٹے گا نہیں، یہی توبہ ہے۔ اور پروردگار عالم نے جگہ جگہ، میں نے کئی مجلسوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس کی رحمانیت اور رحیمیت بے کرراں ہے کہ انسان مایوس نہ ہو جائے۔ اس نے ایسا لفظ استعمال کیا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ گناہ کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو گنہگار کہہ کے خطاب نہیں کیا ہے، یا عبادی کہا ہے، اے میرے بندے، یا عبادی الذین، اے میرے بندے، اگر تم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کر لیا ہے، خطا کر لی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ مگر عزیزوں اس کے لیے انسان کو حرکت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ گناہ کرنے کے لیے بھی اس نے حرکت کی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ اسے مٹانے کے لیے اسے کچھ نیکیاں کرنی پڑیں گی تاکہ اس کی تلافی ہو سکے۔ اس تلافی کے لیے اسے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اسے اعمال نیک انجام دینے پڑیں گے جس کی وجہ سے وہ گناہ مٹایا جا سکے۔ اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں انسان کی برائیوں کو مٹاتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے کوئی چیز بلیک بورڈ پہ لکھ دی، اب مٹانے کے لیے اسے ڈسٹر چاہیے، کوئی چیز چاہیے جس سے مٹائی جائے۔ اب تو وہ لکھ گیا، تو اب لکھ جانے کے بعد مٹانے کے لیے وہ نیکیاں چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ امید دلا رہا ہے کہ دیکھو تم توبہ کے بعد نیکیاں کرتے چلے جاؤ گے تو وہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو مٹاتی چلی جائیں گی۔ عزیزوں تلافی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ جب تک تلافی نہیں ہوگی تب تک گناہ کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ ختم ہونے کے لیے توبہ کے بعد اس کا کفارہ ہو، اس کی کچھ بھرپائی کی جائے، کچھ نیکیاں ہو، اسے کہتے ہیں تلافی۔ یعنی جو غلطی ہوئی ہے اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد اسے ادا کرے، جو واجبات چھوٹے ہوئے ہیں وہ ادا کرے، کوئی فعل حرام انجام دیا ہے انسان نے تو اسے توبہ کرے، کسی کا حق اگر
غضب کیا اسے واپس کرے، اسے کہتے ہیں تلافی، اس کی بھرپائی کرے، اور بھرپائی کرنے کے بعد جب وہ نیکیاں کرتا ہے تو اس کے گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزوں، اسی ضمن میں ایک بات میں عرض کر دوں یہاں پر کہ جو اسلامی حکومت میں گناہ کے لیے جو سزائیں مقرر کی گئی ہیں، اس پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جہاں اسلامی حکومت میں، ظاہر ہے کہ اسلامی حکومت میں قرآن مجید کے احکام سے ہی اگر حکم جاری کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی انسان زنا کرتا ہے، اسے اتنے کوڑے مارے جائیں، کسی نے چوری کی ہے تو اس کی یہ سزا ہے، کسی نے کوئی اور گناہ کیا ہے تو اسے سنگسار کیا جائے، تو اس طرح کے جو سزائیں ہیں، اسلامی سزاؤں پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ دوسرے اعتراض کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض حضرات چونکہ ہمارے ہی لوگ جو اعتراض کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں اس کی گہرائی معلوم نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا حکم اگر ہے تو اللہ حکیم ہے، اس نے کس حکمت کے تحت اسے جاری کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اسے اگینسٹ ہیومن بینگ کہتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں بہت سال پہلے دہلی IIT کے ایک پروفیسر تھے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اسلامی حکومت میں جو سزائیں دی جاتی ہیں، اسٹریٹجک مینجمنٹ کی کلاس تھی جو میں بھی کر رہا تھا، اس میں وہ پروفیسر صاحب لیکچر دے رہے تھے، انہوں نے کوئی ٹاپک آیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ جو اسلامک حکومتوں میں سزائیں دی جاتی ہیں وہ بڑی سخت ہوتی ہیں اور وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا انہوں نے کہا کہ دے آل آر اگینسٹ ہیومن بینگ۔ اب ظاہر ہے کہ وہ ٹیچر تھے، استاد تھے، میرے اندر سے بہرحال بہت سی باتیں تھیں کہنے کے لیے، مگر میں اس وقت نہیں کہہ پایا۔ عزیزوں، سرسری طور پر اگر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سزا بہت سخت ہے، اور یہ چوری کی تو اس کے انگلی کاٹ دی جائے، یا اسے پتھروں سے مارا جائے، دوسرے گناہ کی سزا ہے، یا اسے اتنے کوڑے مارے جائیں اس سزا میں، اس گناہ کے بدلے۔ عزیزوں، اس پورے ڈائمینشن کو اگر آپ انالائز کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اگر سزائیں بہت آسان کر دی جاتی ہیں تو کبھی بھی جرم ٹھہرتا نہیں ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ اور دوسری بات، شیخ سعدی نے ایک شعر میں اسے بہت آسانی سے سمجھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ترحم بر پلنگ تیز دندان، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمگاری بود بر گوسفندان۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر وحشی جانور پر رحم کیا جائے تو اسے رحم نہیں کہا جائے گا، وحشی جانور پر اگر رحم کیا جائے تو یہ رحم نہیں ہوگا، بلکہ بھیڑ بکریوں پر ظلم کرنے کے برابر ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں آپ کہ اگر کوئی وحشی جانور ہے، اس نے کسی بھیڑ بکری کو اگر نوچ لیا، اسے درندگی سے پھاڑ کھایا ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں اسے جانے دو، رحم کرنا چاہیے آپ کو، اسے، اس وحشی جانور کو نہیں مارنا چاہیے، رحم کرنا وہاں ان دوسری بھیڑ بکریوں پر ظلم کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ شیخ سعدی نے ایک شعر میں مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر انسان جب وحشی درندہ ہو جاتا ہے تو اس پر اگر رحم کیا جائے گا تو پھر وہ آئندہ دوسرے لوگوں پر اسی طرح سے ظلم و ستم کرے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ غور فرما رہے ہیں عزیزو؟ تو یہ اسلامی سزاؤں کا ظاہر ہے کہ خدا حکیم ہے، اس کی حکمت کو ہم یوں آسانی سے
نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ، اور یہ بھی ایک بات ہے کہ انسان اس دنیا میں ایک بار اگر سزا پا لیتا ہے، اس میں بھی اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اگر کسی انسان پر ایک بار حد جاری ہو جاتی ہے اس دنیا میں، حاکم شرع نے، اگر ظاہر ہے کہ پہلا مسئلہ تو توبہ کا ہے، توبہ استغفار کا ہے، لیکن اگر اس نے اعلانیہ گناہ کیا ہے، اس کا گناہ پکڑا گیا ہے اور اس نے دوسروں پر ظلم کیا ہے، تمام چیزیں جب وہ ثابت ہو جاتی ہیں اور اس پر جب حد جاری کر دی جاتی ہے، تو یہ حد جاری کرنا اس دنیا میں اسے سزا ملی ہے، مگر اگر وہ اس دنیا کی سزا کاٹ لیتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے بہت رحم کا جواز پیدا ہو جاتا ہے عزیزوں کی، اس لیے کہ یہ دنیا چند روزہ زندگی ہے، اور اس چند روزہ زندگی میں اگر اس نے سزا کاٹ لی ہے تو پھر کل آخرت کی زندگی میں رحم کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ غور فرما رہے عزیزوں، تو یہ ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اگر انسان اس امانت الہی میں اگر خیانت کر گیا ہے جہالت کی وجہ سے، تو اس کا ایک راستہ ہے توبہ، اور توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کا تقاضا ہے کہ پروردگار عالم نے اسے معاف کرنے کے لیے اتنے راستے کھولے، یہاں تک کہ قرآن مجید کے لیے کہا گیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنا کرو تاکہ اسی بہانے تم پر رحم کیا جا سکے۔ گویا ایسا نہیں لگتا کہ پروردگار عالم انسان سے کس قدر محبت کرتا ہے کہ اس پر رحم کرنے کے بہانے تلاش رہا ہے، یہاں تک کہ جب جناب موسیٰ فرعون کے پاس گئے، اور جو اللہ نے فرعون کے پاس جناب موسیٰ کو بھیجا ہے، تو بھیجتے وقت اگر آپ قرآن کی آیتوں پر غور کریں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پروردگار عالم نے کہا کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا، فرعون کون ہے؟ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، کس قدر طغیانیت کی حد تک پہنچ چکا ہے، مگر خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اس کے پاس جب پروردگار عالم وہ رب ہے، کریم ہے، رحیم ہے، کس قدر وہ رحیم ہے، جب جناب موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا ہے تو قرآن کے لفظ ہیں کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا تو دیکھو اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ سمجھ جائے، شاید اس کی سمجھ میں آ جائے۔ اس جملوں سے کیا لگتا ہے کہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ موسیٰ کو بھیجتے ہوئے فرعون کے لیے کہہ رہا ہے، عجیب و غریب ہے کہ موسیٰ جب فرعون کے پاس جانا تو اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اس کے معنی پروردگار عالم نے جہنم کو بھرنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ کوئی انسان، کوئی آرٹسٹ، کوئی بھی دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا آرٹسٹ اپنی بنائی ہوئی تصویر کو بگاڑتا نہیں ہے، اپنے شاہکار کو، اپنی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز کو، بچہ کوئی چیز بناتا ہے تو اسے کوئی دوسرا بگاڑ دے تو دیکھیے کس قدر بچہ بگڑ جاتا ہے آپ کے اوپر۔ اس لیے کہ ایک فطرتاً ہے کہ کوئی انسان بھی کسی چیز کو بناتا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے چاہتا ہے کہ وہ ویسی رہے، وہ اور اچھا رہے۔ ہر ماں باپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے رہیں، سب سے اچھے بچے بنیں۔ پروردگار عالم بھی کسی انسان کو نہیں چاہتا کہ وہ انسان جہنم میں جائے یا اس کے اوپر عذاب ہو۔ یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہے جو ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے، ظلوماً جہولا، وہ اپنے اوپر عذاب کے بہانے تلاشتا ہے۔ پروردگار عالم رحم کے بہانے تلاشتا ہے
اور یہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بہانے تلاشتا رہتا ہے۔ عزیزوں، مگر یہاں تک کی گفتگو سے اگر ایک بات یاد رہ جائے آپ کو کہ یہ انسان اللہ کی امانت ہے، اور میں نے کہا کہ امانت کی قسمیں ہیں، اللہ کی امانت، رسول کی امانت اور لوگوں کی امانت۔ پہلی چیز کیا تھی؟ اللہ کی امانت، یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسول کی امانت۔ امانت یعنی کوئی چیز کسی کو جاتے وقت دے جائے تو یہ اس کی امانت ہے۔ تو اب رسول کی زندگی میں دیکھیے کہ آخر وقت رسول کیا دے گئے۔ رسول جاتے جاتے ارشاد فرما گئے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیت، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اہل بیت۔ عزیزوں، اس کے معنی قرآن اور اہل بیت یہ دونوں رسول کی امانت ہیں۔ اللہ کی امانت بھی ہے قرآن، اور رسول کی بھی امانت، کہ جاتے جاتے وہ اہل بیت کو اگر چھوڑ گئے تو یہ اہل بیت رسول کی امانت ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آپ بتائیے، اب اس امانت کے ساتھ اگر کسی نے ظلم کیا ہو، ان کا وہ مقام نہ دیا ہو، ان کی عظمت نہ سمجھی ہو، تو کیا یہ سب خیانتیں نہیں ہوں گی؟ یہ سب رسول کی امانت میں خیانت ہے۔ اس لیے عزیزوں کہ اہل بیت کی محبت کو اور مودت کو پروردگار عالم نے ہماری زندگی میں شامل کر کے، اور اس طرح سے نہیں شامل کیا کہ جیسے نماز روزہ یہ جو چیزیں ہیں، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں اس ضمن میں آتی ہیں کہ جہاں پر حکم جاری ہوتا ہے، اور ان کی محبت کو عائد کر کے ایک جو قانون لاگو کیا ہے اس میں فرق ہے۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیے حکم میں اور محبت میں فرق ہے۔ حکم دل چاہے یا نہ چاہے کرنا پڑے گا۔ نماز کا وقت اگر آ گیا ہے تو آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے آپ کے اوپر واجب ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ مگر محبت تو بنا دل چاہے ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ حکم دل چاہے یا نہ چاہے انجام دینا پڑے گا۔ دوسری چیز ہے حکم میں کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر نماز کا وقت جب تک نہیں آئے گا تب تک آپ کے اوپر عائد نہیں ہوگی۔ ظہر کا وقت اگر نہیں آیا ہے تو آپ صبح 10 بجے ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو حکم کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ ظہر کی نماز پڑھ چکے، عصر کی نماز پڑھ چکے، اب آپ کے اوپر حکم عائد نہیں ہے، آپ ادا کر چکے ہیں۔ تو حکم کبھی تھا کبھی نہیں تھا۔ مغرب کا وقت ابھی نہیں آیا ہے، لہٰذا آپ اس حکم کے پر ابھی عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت کی نماز کیا آپ مغرب کی نماز 1 گھنٹہ پہلے پڑھ لیں؟ نہیں ہو سکتا۔ تو حکم کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ حکم دل چاہے یا نہ چاہے انجام دینا پڑے گا۔ حکم کبھی واجب ہوتا ہے کبھی حرام ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، واجب نماز ہے، اور کسی بچے کے دامن میں آگ لگ گئی ہے۔ اب شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ کا نماز پڑھنا حرام ہے، نیت کو توڑ کے بچے کی جان بچانا واجب ہے۔ تو ابھی واجب تھی، ابھی حرام ہو گئی۔ بچے کی جان بچانا واجب ہے اور آپ کو نماز توڑنا ہے۔ تو حکم کبھی واجب ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے۔ حکم کبھی ہوگا کبھی نہیں ہوگا۔ حکم دل چاہے یا نہ چاہے انجام دینا پڑے گا۔ مگر عزیزوں، محبت کا قانون ایک عجیب و غریب قانون ہے کہ آپ کا دل
چاہے بغیر محبت ہو نہیں سکتی ہے، اور محبت کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کبھی ہو کبھی نہ ہو۔ محبت کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت کبھی واجب ہو جائے کبھی حرام ہو جائے، محبت ہمیشہ ایک سا رہے گی عزیزوں۔ اسی لیے پروردگار عالم نے اہل بیت کی محبت کا جو حکم جاری کیا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ اہل بیت کی محبت اور مودت ایک عجیب و غریب ہے، یہ ایک ایسی کشش ہے جس میں ایسا قانون نہیں لاگو ہوتا کہ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی، دل چاہے دل نہ چاہے، یہ ایک ایسی کشش ہے۔ خود اس میں ایک حکمت ہے عزیزوں کہ اہل بیت کی محبت اگر سچی محبت ہے، اس لیے کہ محبت کا تقاضا، عشق کا تقاضا، عشق کے قانون الگ ہوتے ہیں۔ عشق خود اطاعت کرواتا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے محبت ہے، آپ کسی کو چاہتے ہیں، تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ میرا احترام کرو۔ آپ مجھے چاہتے ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، آپ نے میرا حال نہیں پوچھا۔ محبت کا قانون ہی عجیب و غریب ہوتا ہے، یعنی ایک اندر سے انسان کی خود ایک الفت پیدا ہو جاتی ہے، جو جہاں الفاظ بے معنی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔ محبت کا قانون یہ ہے۔ تو دوسری قسم کیا ہے عزیزوں؟ رسول کی امانت، اللہ کی امانت، رسول کی امانت۔ اور تیسری قسم ہے لوگوں کی امانت۔ لوگوں کی امانت کیا ہے؟ بس آخری مرحلہ۔ لوگوں کی امانت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے امانت ملکی، اور ایک ہے امانت شرعی۔ امانت ملکی کیا ہے؟ امانت ملکی یعنی کسی کا مکان ہے، اس نے اپنے مکان کو آپ کو کرائے پہ رہنے کے لیے دیا ہے۔ اب آپ کو رہنے کا اختیار ہے، مگر آپ اس مکان کے مالک نہیں ہیں۔ یہ ہے امانت ملکی۔ آپ کتنے بھی برس رہ جائیں، کتنے بھی سال رہ جائیں، مگر یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ 10 سال رہ گئے، 15 سال رہ گئے، اب اس کی امانت ختم ہو گئی، آپ مالک ہو گئے، ایسا نہیں۔ یہ امانت ملکی، اس کی امانت ہے، جب وہ چاہے گا تب آپ سے خالی کروا لے گا، اور آپ کو خالی کرنا واجب ہے، فرض ہے، اس لیے کہ اس کی امانت ہے۔ کسی نے آپ کو کچھ پیسے دیے، کچھ روپے دیے، کسی کام کے لیے دیے، آپ یہ پیسے لے لیجئے، آپ اس سے کچھ اپنا کام کر لیجئے، بطور قرض دیا ہے، تو آپ کو وہ اس کی ملکیت واپس کرنی ہے، وہ پیسہ واپس کرنا ہے۔ یہ امانت ملکی ہے۔ امانت شرعی کیا ہے؟ نہ اس نے دیا ہے جس کی امانت ہے، اور نہ آپ نے مانگا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امانت شرعی کے معنی ہے پڑوسی کا لباس چھت پہ ڈلا ہوا تھا، ہوا چلی اور ہوا کے ذریعے سے وہ لباس آپ کی چھت پہ آ گیا، نہ اس نے دیا تھا نہ آپ نے مانگا تھا، لیکن اب یہ امانت شرعی ہے، آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کی امانت کو واپس کریں۔ کسی کا جانور ٹہلتے ٹہلتے آپ کے باغیچے میں آ گیا، نہ اس نے دیا تھا نہ آپ نے مانگا تھا، مگر اب آپ ایسا نہیں کریں گے کہ چونکہ میرے باغیچے میں آ گیا لہٰذا میں اس کو بند کر لوں گا۔ یہ اس کی امانت ہے، آپ کو واپس کرنا ہے۔ حتیٰ کہ عزیزو کسی کا خط اگر مل جائے، کسی کا خط کسی اور کو مل جائے تو اس خط کو کھول کے پڑھنا حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ خط کا زمانہ ختم ہو گیا، اب جو
ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، اس میں بھی کسی کا میسج پڑھنا، کسی کا پیغام پڑھنا، کسی دوسرے کا پیغام پڑھ لینا، یہ ظاہر ہے کہ یہ سب اسی ضمن میں آئے گا۔ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ نے فوراً اٹھایا کسی کا موبائل اور کسی کی کوئی چیز اور آپ اس کو پڑھنے لگے۔ یہ سب تہذیب کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ شرعاً اس میں مشکل ہے۔ یہ سب امانتیں ہیں، کسی کا خط مل گیا اس تک پہنچانا، یہ ہے امانت شرعی۔ اس لیے عزیزوں، اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ امانت میں خیانت اختلاف قلبی پیدا کرتا ہے، اور اللہ اتحاد قلبی چاہتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ آپ آب قلیل کی طرح زندگی بسر کریں، اللہ چاہتا ہے کہ آپ آب کر کی طرح زندگی بسر کریں۔ آب قلیل کے معنی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی رکھا ہوا ہے، اب اگر اس چھوٹے برتن میں ذرا سی بھی نجاست گر جائے تو وہ پانی خود بھی نجس ہو جاتا ہے اور دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتا۔ لیکن عزیزو، اگر ان چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رکھے پانی کو کسی بڑے حوض میں ڈال دیا جائے اور اس میں اگر نجاست گر جائے ذرا سی، تو وہ پانی خود بھی پاک رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عزیزوں، اسی طرح سے پروردگار عالم انسانوں کو آب قلیل کی طرح زندگی بسر نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ آب کر کی طرح بن جاؤ تاکہ خود بھی پاک رہو اور معاشرے میں بھی پاکیزگی کو پھیلا سکو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ غور فرما رہے ہیں؟ بس عزیزوں، بات میں نے تمام کر دی۔ خلاصے کے طور پر میں بات عرض کر دوں کہ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، امانت خدا، امانت رسول اور لوگوں کی امانت، کہ جہاں امانت خدا میں یہ انسان کا وجود خدا کی امانت ہے۔ دوسری قسم کیا ہے؟ رسول کی امانت، اہل بیت رسول کی امانت تھے۔ جس طرح سے جس میں انسانی کے ساتھ خیانت کرنا، اس پر نفس پر ظلم کرنا، یہ امانت میں خیانت ہے، تو کیا رسول جسے چھوڑ کر گئے تھے، رسول جس طرح اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے، اگر ان پر کسی نے ظلم کیا، ظلم و ستم کیا، تو کیا وہ امانت میں خیانت نہیں ہوگی؟ کہ جہاں اہل بیت میں سے رسول حسین جیسے نواسے کو چھوڑ کے گئے، اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو چھوڑ کے گئے، کس قدر ظلم و ستم کیا گیا؟ کیا یہ رسول کی امانت میں خیانت نہیں تھی؟ اور جہاں رسول خود اپنی شکل والا بیٹا امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، علی اکبر سے جنگ کرنا کیا امانت میں خیانت نہیں ہوگی؟ کہ جہاں کربلا میں کون نہیں جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا جو جوان بیٹا ہے، جوان علی اکبر، اس کی شکل و صورت، قد و کاٹی عین رسول سے مشابہ تھی، کہ جب وہ جا رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام کہ پروردگار گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے۔ عزیزوں، بس میں مصائب کا یہی جملہ بیان کر کے تمام کر دوں کہ کس قدر مشابہت پائی جاتی تھی رسول سے اور جناب علی اکبر سے۔ یہ نجف کے ایک عالم نے بیان کیا ہے کہ جب رسول کی وفات ہو گئی، بس مجلس تمام ہو گئی، یہی مصائب ہے اور یہی روایت بیان کر کے تمام، کہ جب رسول کی وفات ہو گئی تو بعد وفات رسول ایک شخص جو پرانے صحیفوں کا عالم تھا، اس نے آخری نبی کے شمائل اپنے صحیفوں میں پڑھے ہوئے تھے کہ آخری نبی ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں ایسی ہوں گی، ان کی پیشانی ایسی ہوگی، ان کے قصو ایسے ہوں گے، یہ تمام چیزوں کا مطالعہ اس نے کیا تھا۔
اور وہ اپنے صحیفوں کو لے کے بعد وفات رسول مسجد نبوی میں آیا جہاں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے ایکم محمد، تم میں سے محمد کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ رسول کی وفات ہو چکی ہے، اور رسول کا نام سن کے اصحاب رونے لگتے ہیں۔ تو اس میں سے ایک صحابی نے کہا کہ رسول کی تو وفات ہو چکی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگوں کے پاس، آپ لوگوں کے پاس اگر رسول کی کوئی تصویر ہو، کوئی ایسی چیز ہو جس سے میں اپنے صحیفوں کو ملا سکوں اور اس رسول پر ایمان لا سکوں۔ بس اتنا سننا تھا عزیزوں کہ ایک صحابی وہاں سے اٹھا اور اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے لا کے امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا دیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، امام حسین علیہ السلام باہر آئے۔ اس شخص نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، اے نواسے رسول، یہ آپ کے نانا کی کوئی تصویر چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اس شخص کو اندر بلایا، اور اندر بیٹھانے کے بعد حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد جناب علی اکبر کو آواز دی، اور جناب علی اکبر کو رسول کا عمامہ پہنایا، رسول کی ردا پہنائی، رسول کی طرح گیسو سوارے، اور سجانے سنوارنے کے بعد لا کے اس شخص کے سامنے بٹھا دیا۔ اور وہ شخص جو پرانے صحیفوں کا عالم تھا، جس نے شمائل رسول پڑھے تھے، وہ ایک ایک چیز پڑھتا جاتا تھا اور جناب علی اکبر سے ملاتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پڑھتا ہے رسول کی پیشانی، علی اکبر کی پیشانی، رسول کی آنکھیں، علی اکبر کی آنکھیں، رسول کے گیسو، علی اکبر کے گیسو، بس بے ساختہ بول اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ بس اس نے رسالت اور رسالت کی گواہی دی، اللہ کی گواہی دی۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور رسول کے گواہی دینے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مبارکباد دیتا ہے، اے حسین، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو آپ کے نبی کی صورت والا بیٹا عطا کیا ہے۔ بس ایک مرتبہ اتنا سننا تھا عزاداروں کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بس وہ شخص کہتا ہے، اے حسین، یہ تو مبارکبادی کا محل ہے، آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے رسول کی صورت والا بیٹا آپ کو عطا کیا ہے۔ بس دوسرے لمحے امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے سوال کیا، اے شخص یہ بتا کہ اگر اللہ نے تجھے ایسا حسین بیٹا دیا ہوتا تو اس کی حفاظت کس طرح کرتا؟ بس وہ شخص تڑپ جاتا ہے، کہتا ہے، اے حسین، ارے یہ کیسا سوال ہے، اگر اللہ نے مجھے ایسا حسین بیٹا دیا ہوتا تو میں تو اسے ساتھ پردے میں چھپا کے رکھتا، ہر ایک کی نظر بد سے بچا کے رکھتا۔ بس امام حسین علیہ السلام نے کہا، اے بھائی، تم نے ابھی کہا نا کہ ایسے بیٹے کی حفاظت ساتھ پردے میں چھپا کے کی جاتی ہے، ہر ایک کو نظر بد سے بچا کے رکھا جاتا ہے۔ ہاں اے شخص سنو، اے بھائی سنو، یہی جوان علی اکبر ہوگا، 10 محرم ہوگی، یہی جوان بیٹا سینے میں برچھی کا پل ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ ہاں زادہاروں، وہ وقت بھی آ گیا جب 10 محرم کا وہ لمحہ بھی آیا کہ جب جوان علی اکبر ارے گھوڑے سے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ بس بابا کو آواز دی، اے بابا علیک منی سلام۔ ارے حسین بیٹے کے قریب پہنچے، دو زانو
ممنوع ہو کے بیٹھے ہیں، آستینوں کو پلٹا، ارے سینے میں برچھی کا پل ہے۔ آقا حسین نے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کے پل کو نکالا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ ہاں زاداروں، بس خیمے کی طرف رخ کیا، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، اپنے بھیا کو خیمے تک لے چلو۔ ہاں زاداروں، یہی وجہ تھی، یہ کیفیت کوئی اور نہیں سمجھ سکتا کہ جوان بیٹے کا گزر جانا ماں باپ کے دل پر کیسا گزرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب جوان علی اکبر ارے خیمے سے رخصت ہو رہے تھے تو کبھی پردہ اٹھتا تھا، کبھی گرتا تھا۔ ہاں جب رخصت ہو چکے، بابا کو خداحافظ کر دیا تھا، تو شاید یہی وجہ تھی کہ بوڑھا باپ، حسین جیسا باپ بیٹے کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ ارے جب علی اکبر ٹھہرے اور کہا اے بابا، آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، تو شاید امام نے اسی لیے جواب دیا تھا، اے بیٹا علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو بیٹے کی جدائی کا غم تمہیں معلوم ہوتا۔ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگارا ہمارے ذکر کو قبول فرما، پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو رومال شہزادی فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا مرحوم کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگارا واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا مرحوم کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارا واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا ان کے اہل و عیال کو، ان کی بہنوں کو، ان کی ماں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے تمام پستمندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو علوم قرآن اور اہل بیت کی معرفت عطا فرما۔ پروردگارا واسطہ چاردہ معصومین علیہ السلام کا جلد سے جلد اس عالمی وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ پروردگارا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے ایک بار اور سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم علی عباس شبریز ابن احمد حیدر مرحوم کی روح کو ایصال کر دیں۔ ماتم حسین۔